4th لیڈرشپ ریوائول اینڈ ٹریننگ سیمینار۔ اس سلسلے میں ہم چوتھے سیمینار کے شرکاء سے آپ کی ملاقات بذریعہ انٹرویو کروا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام؟ مسز کیتھرین جولین۔ آپ سے پہلے آپ نے کسی سیمینار میں شرکت کی؟ نہیں، میں فرسٹ ٹائم اس سیمینار میں شرکت کر رہی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میں آؤٹ آف پاکستان تھی، میں کویت میں تھی۔ اچھا، تو کیسے پتہ چلا کہ یہاں سیمینار ہو رہا ہے؟ کیونکہ میرے ان لاس کے ساتھ بھائی سیمول کے بہت اچھے ٹرمز تھے، اور ہمارے گھر والوں کو، خاص کر میرے دیور کو، ان سے کافی برکت ملی تھی۔ ہاں، بھائی سیمول سے ان کے پریس کے لحاظ سے ہمارے گھر آتے جاتے تھے، اور میرے دیور کو ان سے کافی ہیلنگ ہوئی تھی۔ اور اس ویسے بھی جب میں چھٹی پہ آتی تھی تو میں ان سے ایک دفعہ ملی تھی، اور مجھے ان کی روحانی زندگی کے متعلق پتہ تھا، اور کہ خداوند میں کافی مضبوط انسان ہے، تو گھر والوں سے بھی معلوم پڑا، اور خاص کر میرے دیور کو بھی ان کے لیے بہت پتہ، کیونکہ ان کو خاص برکت ملی تھی اس سے۔ عبادات میں پہلے کبھی شرکت کی؟ ہاں، سیمینار میں، کیونکہ یہ لیم فیلوشپ کی عبادت ہمارے گھر میں اوپر ہوتی ہے، تو اس کے ہر میٹنگ میں جاتی ہوں اور پتہ کرتی ہوں، اور سیمینار کے لیے بھی اوپر اناؤنس ہوا تھا، تو اس وقت سے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہے کہ میں ضرور یہ سیمینار دیکھوں گی۔ سیمینار میں شرکت کی، آپ نے دعا کے ساتھ تیاری کی ایسی؟ جب مجھے پتہ لگا سیمینار، اور مجھے ایسے لگا کہ یہ سیمینار جو ہے کہ بہت ہی بابرکت ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ہم کویت میں تھی، کویت میں ایک عرب کنٹری اور مسلم کنٹری ہے، تو اس میں تو یہ سیمینار وغیرہ نہیں ہوتے، ویسے کنونشنز وغیرہ ہوتی ہیں اور بہت سی میٹنگز ہوتی ہیں، بائبل اسٹڈیز وغیرہ سارے کا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ سیمینار کیونکہ میں کافی انٹرسٹڈ تھی، اور مجھے پتہ تھا کہ بھائی سیمول کروا رہے ہیں، اور ان کی جو رویا ہے اس رویا سے مجھے لگتا تھا کہ یہ واقعی جو انہوں نے کہا ہے سب چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے، تو اس میں سے میرے خیال جانے کے ساتھ مجھے بھی خاص قسم کی برکت ملنے والی ہے۔ ابھی کہ میرے اس سیمینار میں جانے کے لیے مجھے تھوڑی سی مشکل بھی لگ رہی تھی، کیونکہ جس 3 نومبر کو ان کا سیمینار تھا، تو 3 نومبر کو میرے ہسبینڈ نے آنا تھا کویت سے، تو اسی دن آنا، تو جب بھائی نے مجھے یہ کہا کہ سیمینار آ رہا ہے، تو میں نے ان سے وہ ٹکٹ وغیرہ لی، تو میں نے جانے کی میری بڑی جستجو تھی، میں ضرور یہ سیمینار اٹینڈ کروں، لیکن اس طرف میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے آنا ہے، تو اسی وقت رات کی فلائٹ پہ انہوں نے آنا ہے، تو ہو سکتا ہے میں نہ بھی آؤں، لیکن پھر میں بھائی سے یہ کہتی تھی کہ میں ضرور اس سیمینار میں آؤں گی، کیونکہ میں سیمینار میں آؤں گی تو مجھے اس میں بڑی خاص برکت ملنی ہے۔ تو کبھی ایسا ہو کہ میرے ہسبینڈ سیمینار میں جب آئیں گے تو میں خود انہیں قائل کروں کہ وہ بھی آئیں، لیکن اس کے لیے میں نے بہت دعا کی۔ لاسٹ منڈے کو، اسی جس دن سیمینار ہونا تھا، اوپر بھائی پریئر میٹنگ لے رہے تھے، تو میں نے کہا، انہوں نے پھر سیمینار کا اناؤنس کیا، تو میں نے کہا سیمینار پہ خدایا میں نے جانا ہے، تو خداوند میں کیسے جاؤں، اسی دن تو میرے ہسبینڈ نے آنا ہے، اور کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں کہ چلو چھوڑ کے چلی جاؤں گی، تو ہسبینڈ نے آنا ہے، مطلب تو مجھے تو گھر میں رہنا پڑے گا۔ تو میں دعا ہی کر رہی تھی، تو ایسے ہوا کہ میں تیرے لیے یہ بھی ممکن کر دوں گا کہ تو جا سکے گی۔ میں اوپر سے میٹنگ اٹینڈ کر کے نیچے آئی ہوں، تو میرے ہسبینڈ کے نیکسٹ ڈے ٹیلی فون آیا کہ میں فرائیڈے کی بجائے تھرسڈے کو آ رہا ہوں، تو مجھے ایک دم وہ جو آواز مجھے اوپر تھی کہ میں تیرے لیے یہ بھی ممکن کروں گا کہ تو اس میں میٹنگ میں جائے گی، تو یہ خداوند نے ارینج کیا ہے کہ جو میں بار بار اپنے ہسبینڈ کو لا رہی تھی کہ وہ آ رہے ہیں تو میں لیٹ جاؤں گی تو میں نہیں جا سکتی، تو وہ بھی خداوند نے میرے لیے ممکن کیا کہ وہ انسٹیڈ آف فرائیڈے وہ تھرسڈے کو آ گئے، تو میں فرائیڈے کی صبح کو بالکل فری تھی، تھرسڈے کو میں نے بتایا اور پرابلم حل ہو گیا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے پورا دن شرکت کی ہے؟ میں نے پورا دن شرکت کی ہے، صبح سے شام تک 7:30 تک۔ وہاں ایک ماحول تھا، برکت تھی، خادم بار بار آ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے پورے دن میں کیا حاصل کیا؟ جو آپ کے اندر ایک جستجو سی تھی جو آپ کو کھینچ رہی تھی سیمینار کی، وہ وہاں جا کے پوری ہوئی؟ ہاں، میری بہت ضرورت پوری ہوئی۔ میں جب سیمینار میں گئی تو میں سب کو دیکھ رہی تھی، تقریباً جو خادم تھے خداوند میں بڑے سرگرم تھے، تو میں کہہ رہی تھی یہ لوگ بھی جو ہیں میری طرح ہی ہیں، ہماری طرح ہیں، تو ہمیں تو ابھی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ڈیل چھوڑیں کہ ہم کچھ خداوند میں نہ آگے بڑھیں۔ تو کافی نوجوان تھے، کافی مطلب لیڈیز تھیں، بہت ہر کوئی بڑا روحانی ماحول تھا، اور خداوند کی حضوری تھی، اور مسا تھا ایک خاص قسم کا، اور اس مسا کو میں خود محسوس کر رہی تھی، اور میں جتنی دیر بھی رہی ہوں ود ٹیئرس میں پریئر کرتی رہی ہوں، اور میں اس سیمینار میں ہوں، ایون کہ میں نے بہت کم اس ٹائم میں آنکھیں کھول لی ہیں، زیادہ تر میں یہ اسی مطلب کہ پریئر میں رہی ہوں،
اور میں دعائیا ماحول میں رہی ہوں، اور میرے کو بہت دیکھنے میں اور جو کچھ بھی بولا اس کی آواز میں ایک عجیب سا روب اور دبدبا تھا، جس میں لگتا تھا کہ اس میں خاص خداوند کی حضوری ہے، اور اسی کی وجہ سے میں آنکھ بھی تک نہیں سے کھول سکتی تھی، کیونکہ میں خود اسی طریقے میں گئی تھی، تو میں نے کافی ادھر اس سیمینار میں برکت پائی ہے. تو اس کے اچھا، وہ ہولی اسپرٹ کیا بات کریں تھے آپ کو یہاں تجربہ ہوا؟ ہولی اسپرٹ کا ایسا ہوا کہ بھائی نے جب پریئر کی تو انہوں نے بولا کہ خاص کوئی ہیں جنہوں کو کچھ نظر آیا. اس میں سے پہلے تو ایسے ہوتا اکثر مجھے خداوند برکت دیتا اور میں کبھی اٹھ کے کبھی کوئی گواہی وغیرہ نہیں دیتی تھی. میں نہیں تھی دیتی، میں کہتی نیکسٹ ٹائم دیکھی جائے گی، ہو سکتا ہے اس وقت نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم پھر کچھ ہوئے گا، تو میں گواہی نہیں تھی دیتی. لیکن اس وقت جب میں دعا کر رہی تھی تو میں نے ایسے دیکھا کہ کالی کالی سی دو آنکھیں ہیں جو سیمینار کو ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں. تو میں نے دعا کی، میں نے کہا خدایا یہاں تو تیرے لوگ ہیں، تیری حضوری ہے، تو میں تو تجھے اور تیری آنکھ کو دیکھنا چاہتی ہوں. اور ہلکا سا خدا یسوع مسیح کا کانٹوں والا تاج ایسے کر کے وہ نا دور سے ہی بس ایسے چھوٹا سا ایسے میرے آ گئے، اور اس کے بعد ایک دم روشنی والی آنکھ آئی ہے، اور اس کے بعد وہ جو چھوٹی آنکھیں ہیں نا وہ بالکل بند ہو گئی ہیں. تو لیکن میں نے اس کو محسوس کیا کہ میں ہمیشہ نہیں بولتی، میں بتاتی نہیں ہوں دوسروں کو، تو میں نے یہ دیکھا ہے یہ ایک اچھی روشن والی آنکھ. تو بھائی نے بولا کس کس کو کچھ نظر ہے آگے چلے جاؤ. تو جیسے ہی میں اٹھ کے آگے گئی ہوں، میں نے آگے بتایا، تو واپسی پہ جب میں آ کے چیئر پہ بیٹھی ہوں تو دعا شروع کیا، تو اسی وقت مجھے ہولی اسپرٹ کا بپتسمہ ہو گیا. اسی وقت مجھے مل گیا اور میں غیر زبان میں دعا شروع کر دی. اس سے پہلے آپ نے کبھی غیر زبانی نہیں؟ وہ غیر زبانی تھی بولی، لیکن آپ کو پتہ تھا کہ جب روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے تو غیر زبانی بولی جاتی ہے؟ غیر زبانی بولی جاتی ہیں. اس سے پہلے بھائی نے دعا میں بولا بھی ہے کہ سب لوگ غیر زبانی بولیں. تو میں جیسے یہ نہیں ہوتا کہ کیسے میں بولوں غیر زبان جب کہ مجھے آتی نہیں ہے. تو دعا کر رہی تھی میں، تو بڑی روح میں دعا کر رہی تھی، لیکن غیر زبان کے لیے میں نے ان سے تعاون نہیں کیا. میں نے کہا جب میرے پاس ہے ہی نہیں ہے تو میں کیسے بولوں گی. تو میں نے جیسے وہ کسی کو ایسے نہیں کہتے کہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ سے بناوٹی تو نہیں بول سکتی. تو میں نے ایسے آنکھیں کھول کے ان کی طرف ہی تھوڑا دیکھا. میں نے کہا جب ہے ہی نہیں ہمارے پاس غیر زبان تو کیسے بولنی ہے. آپ چاہتی تھی کہ آپ کو یہ بپتسمہ ہو یا یہ تجربہ ہو زبانوں کا؟ ہاں میں چاہتی تھی. اچھا، تو جس وقت اچانک آپ کے لیے یہ سلسلہ یہ عمل شروع ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کو روح القدس مل گئی یا آپ میں کیا تبدیلی آئی؟ جب میں نے یہی سوچا کہ غیر زبان تو میں نہیں بول سکتی جب مجھے میرے پاس ہے ہی نہیں تو کیسے بولنا ہے، تو بس ایسے ہی دعا کر رہی تھی رو رو کے، تو ایک دم میرے پہ غیر زبان اتری اور مجھے بڑا ریلیکس سا فیل ہوا اور میں نے دعا شروع کر دی. اور ساتھ میرے ہسبینڈ بیٹھے تھے تو انہوں نے بھی پھر مجھے مطلب کہ ان کو پتہ لگا ایسے بعد میں، تو مجھے بعد میں کہہ رہی ہیں کہ آپ دعا کرتی جا رہی ہیں. لوگوں نے بند کر دیا لیکن پھر میری فلو تھا تو وہ میرا باندھ ہی نہیں ہو رہا، بولتی جا رہی تھی. تو اس لیے مجھے تو یہ بہت برکت ملی ہے اس سیمینار میں. اچھا بہنا، آپ یہ بتائیں کہ جس طرح روحانی زندگی میں چلنے کے لیے ہم کنونشنز ارینج کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں ہفتے میں، زیادہ وقت بعض اوقات گھروں میں بھی رکھ لیتے ہیں، یہ سب کچھ تو ہمیں تازگی دیتا ہے، ترقی ملتی ہے روحانی زندگی کو. تو ایسے جو سیمینارز ہیں جن میں ایک موضوع رکھ کے سب لوگ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ان کا روحانی زندگی میں ترقی کرنے کے لیے کیا حصہ ہے یا ان کی کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ میں تو شروع سے مطلب کہ ہم نے مسیح گھرانوں میں اپنی آنکھ کھول لیا، شروع سے کنونشنز میں جا رہے ہیں، چرچز میں جا رہے ہیں، عبادت کرتے ہیں. بہت اچھا مجھے ماحول ملا ہے ادھر. جیسے کویت میں تقریباً 13-14 سال سے رہی ہوں، تو ہمیں بہت مطلب انڈینس وہ آتے تھے، امریکن آتے تھے، بہت اچھا ماحول ملا ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ جو سیمینار ہے اس میں بہت برکت ملتی ہے. میں اپنے سب سننے والوں کو، اپنے عزیز بہن بھائیوں کو یہی بتاؤں گی کہ سیمینار کو ہم اس کو بڑا سیریس پوائنٹ لیں. بے شک ہم گیٹ ٹوگیدر اس میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں اس حساب سے ہم ہوتے ہیں کہ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں دوسروں کی زندگی سے، دوسروں کے جوش سے، دوسروں کے آنسوؤں سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آنسو کیوں اتنے دکھ میں بہہ رہے ہیں. وہ اسی لیے بہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ تو، لیکن اکثر ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ سیمینار میں تو لیڈرز وغیرہ جاتے ہیں اور کوئی دوسرے لوگ جاتے ہیں، تو اس میں اوپن میٹنگ میں ایزی وے میں ہم جا کے تو زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. لیکن جب ہمیں سچی خداوند کی بادشاہی کی تلاش میں اور اس کے گہرائی تک جانا ہے تو سیمینار میں ہمیں بہت برکت ملتی ہے. خاص کر میں چاہتی ہوں کہ ہمارے نوجوان اور جو نوجوان بیٹیاں اور بیٹے ہیں یہ سب اس سیمینار میں جائیں اور خداوند سے برکت پائیں، کیونکہ اس میں جو ہمیں باتوں کا نہیں پتہ، جو اوپن میٹنگز میں ہمیں نہیں ملتی، وہ سیمینار میں ہم سنتے ہیں. جو پریچرز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ طریقے سے اپنا وہ سارا بتاتے ہیں، اور ایک ڈیپ سی تھوڑے سے ٹائم میں ڈیپ سٹڈی تو ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت تازہ ملتے ہیں.
ہاں ماحول میں ہم رہ کے تو بڑی برکت. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو کام سہیل بھائی نے شروع کیا ہے اسے جاری انہیں رکھنا چاہیے. اگر اب سیمینار بڑی برکت کا باعث ہیں تو آپ ان کے لیے کیا نصیحت یا کیا وش کرتی ہیں ان کو؟ پہلے تو میں خدا سے یہ منت کرتی ہوں خدا نے عمر کی درازی دے تاکہ یہ سیمینار ہوتا رہے، کیونکہ اس سے بہت برکت ملتی ہے. اور ساتھ میں جب وہ سیمینار میں بیٹھے تھے ساتھ میں جو فرینڈس تھیں تو وہ سب بتا مطلب کسی نے ایسا نہیں کہا کہ ہم اس سیمینار میں بور ہوئے، لیکن ہم سب نے بہت برکت پائی. میں نے برکت پائی ہے، میرے خامد نے پائی ہے، میرے خاندان نے پائی ہے، ہم سب نے بہت برکت پائی ہے سیمینار سے. تو میرے خیال سے کہ ایسے سیمینار ہونے چاہیے اور ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اس کے لیے. بہن ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے وقت دیا، ہمارے سوالات کے جواب دیے جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. آپ اپنی روحانی زندگی کو جاری رکھیں اور سہیل سیمول کے لیے بھی دعا جاری رکھیں کہ وہ جو عظیم کام کر رہے ہیں اس کو وہ جاری رکھ سکیں. ظاہر ہے ان کو ہمارے سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ اپنی روحانی زندگی میں ترقی کریں. خدا آپ کو برکت دے. شکریہ. 4th لیڈرشپ ریوائول اینڈ ٹریننگ سیمینار. معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہم اسی سلسلے میں آج کی ریکارڈنگ میں دوسرا انٹرویو سنوا رہے ہیں. ملاحظہ کیجیے. آپ کا نام؟ مسز زرینہ معراج. جی. بھائی سہیل سے کتنے عرصے سے رابطہ ہے آپ کا؟ رابطہ تو کافی دیر سے ہے، لیکن دعا کے ذریعے جو رابطہ ہوا ہے وہ 91 میں ہوا ہے. 91 سے. کیا وجہ بنی کہ دعائیہ رابطہ آپ کا 91 میں ان سے ہوا؟ یہ وجہ یہ تھی کہ مجھے ڈاکٹر نے برین ٹیومر بتایا تھا اور اس میں میرا ویٹ بھی کافی کم ہو گیا تھا اور سر میں شدید قسم کی درد رہتی تھی، جس کی وجہ سے میں اکثر اسکول سے چھٹی کرتی تھی. اور پھر ایک دفعہ اچانک میں نے ان کی مسز سے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو کہوں گی کہ دعا کریں. اور میں کبھی کسی آدمی سے متاثر نہیں تھی ہوئی دعا کے لیے. یہ بھی بات ہے کہ سوائے میں بھائی سہیل کے میں کبھی کسی کی دعا میں دلچسپی نہیں لیتی تھی. اور جب انہوں نے بھائی سہیل نے ریگولر میرے لیے دعا کرنی شروع کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ فکر نہ کریں، آپ خدا کے نزدیک آئیں تو خدا آپ کو شفا دے گا. ایک یہ بات. دوسرا، میں گیدرنگ میں دعا کرنا پسند نہیں کرتی تھی، چرچ جانا پسند نہیں کرتی تھی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گیدرنگ میں دعا کیا کریں، چرچ جایا کریں، انسان سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، اس طرح انسان اور میل جول میں زیادہ وہ ہوتی ہے. تو اس کے بعد جب میں 3 ماہ کے بعد باہر گئی تو میں نے CT اسکین کروایا تو میں بالکل ٹھیک تھی. دوا کے بعد 3 ماہ یہ میرے لیے مسلسل، میرے لیے تو ہمیشہ یہ اب اس وقت سے اب تک دوا کرتے ہیں. اور کیونکہ اس کے بعد جب میں ٹھیک ہوئی تو آج تک میرے وہ سر میں درد نہیں کبھی ہو، بالکل ٹھیک ہوں. پھر بھی میں خدا سے دعا ضرور کرتی تھی. بھائی سہیل بھی آتے تھے، باقاعدگی سے میں نے انہیں کہا کہ مجھے ہفتے میں 1 دن ضرور دیا کریں تاکہ آپ میرے گھر آ کے دعا کیا کریں. اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ یہ خدا کے بندے نے مجھے گناہ گار کے لیے یہ ٹائم نکالا اور مجھے اتنا ٹائم دیا. یہ اپنی تمام مصروفیات کو درگزر کر کے یہ میرے گھر آتے تھے اور یہ ہم گیدرنگ میں دعا کرتے تھے. اسی دوران میرے بیٹے کو بیٹا بیمار ہو گیا، اس کو کڈنی پرابلم ہو گیا. اور یہ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ خدا نے اس کو نئی زندگی دی ہے اور یہ بھی بھائی سہیل کی وجہ سے شفا یاب ہوئے. یہ آپ کے جب آپ بیمار ہوئے آپ کے بعد کی بات ہے؟ یہ میرے بعد کی بات ہے. اور اسی وجہ سے نا پہلے میں اتنی خدا سے دور تھی کہ میں اکثر لوگ آتے تھے نا دعا کرنے کے لیے تو میں کہتی تھی ان کو چندہ دو اور یہ جائیں. یہ میرے میں خامی تھی، ایک بہت بڑی خامی تھی کہ میں ان کو ٹائم نہیں دینا چاہتی. لیکن بھائی سہیل جب سے دعا کرنے لگے، ان کی دعا میں اتنی وہ روحانیت ہوتی ہے کہ چاہے ہم 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک بھی بیٹھے رہیں تو ہمیں بوریت محسوس نہیں ہوتی. اور ہم میٹنگ کرتے رہے ہیں اتنی لمبی.
پھر اس کے بعد جب میرا بیٹا بیمار ہوا تو میں نے روزے رکھنے شروع کیے اس کے بیٹے کے. زیادہ میں خدا کے قریب بیٹے کی وجہ سے ہوئی. جب یہ بیمار ہوا تو میں زیادہ ہوئی. اس کے لیے میں ہر سیٹرڈے کو روزہ رکھتی تھی اور خدا سے دعا کرتی تھی، اور بھائی سہیل آتے تھے دعا کرنے کے لیے، اور یہ بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے. اور ایک دن تو یہ عالم تھا کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب بھی اس کا سانس نکلا، اب بھی اتنا یہ سیریس تھا، سانس نہیں آ رہا تھا، اس کو ایسے کھینچ کے سانس لے رہا تھا. اور اس دن بھائی سہیل میرا خیال ہے 3 دن کے روزے میں تھے اور باقاعدہ پریئر میں تھے. اور جب میں رات 12 بجے واپس لے کے آئی اس کو ڈاکٹر کے پاس سے، تو بھائی سہیل کا فون آیا کہ باجی مجھے خدا سے یہ میسج ملا ہے کہ اس کو خدا نے شفا دی ہے. اور اس دن سے آج تک میرا بیٹا ایک دم تو ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آہستہ 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 آج وہ یہ ہے کہ ایک دم FSC کلیئر کی ہے اس نے. اور خدا کا شکر ہے کہ اب وہ ویٹ لفٹنگ کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے. میرا حال 2 مانے اٹھا لیتا ہے. کہاں یہ حال تھا کہ اس سے ہلا نہیں جاتا تھا، اور اتنی زیادہ ویکنس تھی اس میں کہ نہ ڈھال ہو جاتا تھا، پڑھا نہیں جاتا تھا. اور خدا کا شکر ہے کہ FSC میں بڑے اچھے مارکس لے کے یہ پاس ہوا ہے اور ایک دم کلیئر کیا ہے اس نے. اور اسی دوران جب میں روزے میں تھی اور دعا کر رہے تھے تو مجھے پاک روح کا بپتسمہ بھی ملا خدا کے شکر سے. اور اتنی زیادہ تو نہیں غیر زبان میں نے ٹرائی نہیں کی، لیکن مجھے کافی ورڈ ملے اس وقت. اور خدا کا شکر ہے کہ میں بھائی سہیل کے لیے دعا کرتی ہوں کہ خدا ان کو اور توفیق دے اور ان میں اتنی قوت آئے کہ یہ اور زیادہ معجزے کر سکے. یہ میرے لیے ایک زبردست معجزہ تھا ان کے لیے، جو میرا خیال ہے کہ میں کبھی بھی زندگی میں نہیں بھول سکتی. اچھا، یہ بھائی سہیل سیمینار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ وہاں پہنچتے ہیں، آپ نے وہ کبھی اٹینڈ کیے؟ میں نے 3 کیے ہیں ان کے. اچھا، تو کیسا محسوس ہوا، کیا محسوس ہوتا ہے وہاں جا کے؟ سارا محسوس ہوتی ہے، ایک تو انسان کے میل جول سے خیالات بڑھتے ہیں، پاک روح میں آگے جاتا ہے، بہت کچھ سیکھتا ہے وہاں سے جا کے انسان. اور مجھے چاہیے کہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں. تو آپ ان کو کیا نصیحت کریں گے سیمینار کے لیے کہ ان کو جاری رکھنا چاہیے؟ ہاں، یہ جاری رکھنا چاہیے. روحانی زندگی پہ اچھا اثر ہوتا ہے، اور اس میں کئی لوگوں کو جو سیریس ہوتے ہیں پاک روح بھی ملتا ہے اس سے. پھر جب سارا دن عبادت میں ہوں گے تو ظاہر ہے خدا کی طرف ہی ہوں گے. ہاں جی. اچھا باجی، وہ آپ کا جو بیٹا، کیا نام اس کا؟ ظرفشان. ظرفشان. تو ہم اس سے تھوڑی باتیں کر لیں ذرا، ٹھیک ہے؟ بولا میں اسے. ظرفی بھائی آنا، آپ نے جہاں وہ کر دینا، میں نے وہیں سے فالو کر لینا. مجھے یہ پتہ نہیں، کوئی بات نہیں، بس اچھا ہو گیا بڑا. ٹھیک ہے. ہاں جی، ریڈی 1 2 3. ابھی ظرفشان غوری سے چند باتیں. ظرفشان غوری باجی کے بیٹے ہیں جو 92 میں بیمار ہوئے، جن کا بھی وہ بتا رہے تھے. ظرفشان، کیا حال ہے؟ کتنے ٹھیک ہے آپ؟ کافی ٹھیک ہوں، بہت زیادہ. بہت زیادہ ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ جس وقت آپ 92 میں بیمار تھے، کون سی کلاس میں تھے؟ جی میں تب بھی فرسٹ ایئر میں تھا، تب بھی فرسٹ ایئر میں تھے. لیکن بیماری کی وجہ سے پھر میں کنٹینیو نہیں کر سکا اپنی پڑھائی. جی. اچھا، جب آپ بیمار تھے کتنا عرصہ بیمار رہے؟ 2 سال تک رہا. 2 سال آپ بیمار رہے. جی. 2 سال میں پڑھا نہیں ہے، کھیلا نہیں ہے، کھایا بھی کیا؟ ہاں. اچھا، کھانا پینا کیا سب تو پرہیز ہی تھا. ٹھیک ہے. دوائیں تو کھائی نا؟ ہاں، وہ تو کھائی ہے، وہ تو بہت زیادہ کھائی ہے. تو یہ 2 سال آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ یاد ہے اب تک اس کا وہ تاثر؟ ہاں، کیوں نہیں. محرومی کا احساس ظاہر ہے، جب دوسرے کھیلا کرتے تھے تو پھر مجھے بھی فیل ہوتا تھا کہ میں بھی کھیلوں، لیکن تھکن زیادہ جلدی ہو جاتی تھی. پھر سست پڑھتے تو تھے ہی نہیں آپ؟ پڑھتا تو میں بالکل نہیں تھا، کیونکہ جو بھی کرتا تھا وہ within 2 hours I forget it now. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ وہ جو آپ نے بیماری میں وقت گزارا، اس میں جو کمپلیکس پیدا ہوئے، اب تو آپ کو نہیں، اب آپ نے لائف کو جوائن کیا، آپ محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی کہاں پڑھ رہے ہیں اور کتنا پڑھ لیا؟ جی میں GC میں تھا. اچھا.
تو اس سے میں نے سیکنڈ ایئر وہاں سے کیا, ایف ایس سی ایگزامس دیے ہیں, فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا, اور اب میں بی سی ایس کے لیے اپلائی کرنا ہے. اپلائی کر دیا یا نہیں کرنا ہے ابھی. اچھا, تو یہ بتائیں کہ آپ اس میں کیا محسوس کرتے ہیں اس وقت میں اور اب کے وقت میں, اس میں درمیان میں جو چینج آیا آپ میں, یہ کیسے آیا؟ یہ تو سب دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے. اگر نہ ہوتے تو شاید اب تک میں یہاں نہ ہوتا. یہ تھا کہ ممی کی سہیلی ہیں آنٹی رفت, تو ان کے ہسبینڈ تھے انکل سہیل. اچھا, بہت اچھے آنا جانا ہے, وہ پریئر کرتے تھے ہمارے لیے, خاص کر میرے سے بہت پیار کرتے ہیں وہ. اچھا, تو ایک دفعہ میں بہت زیادہ بیمار ہوا تھا, تو وہ روزے میں تھے, تو انہوں نے پھر رات کو 12 کے 1 بجے کے بتایا کہ میں خدا نے مجھے شفا دی ہے, تو میں ٹھیک ہوں. تو صبح ہی پھر میں کافی بہت بہتر ہو گیا. جب رات کو بتایا تو دوسرے دن بہتر ہو گیا کافی. آپ نے محسوس کیا کہ واقعی چیز تھی. پھر آپ تقریباً کتنے عرصے میں آپ نے محسوس کیا پھر اس کے بعد میں ٹھیک ہوتا گیا آہستہ آہستہ, پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا گیا. پھر میں ایک دم تو نہیں, لیکن آہستہ آہستہ پروسیس کے ساتھ. اچھا, ابھی آپ ویٹ لفٹنگ بھی کرتے ہیں؟ جی ہاں, باڈی بلڈنگ. تو کتنا وزن اٹھا لیتے ہیں اب لیگس کا تو میں 180 kg کا کر لیتا ہوں. اچھا, اور باقی ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ گین کرتے ہیں ویٹ. اچھا ذوالفشان, کبھی آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس وقت آپ نے جو وزن اٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے پوری زندگی میں انوالو ہیں, صحت ہے, سارے ذائقے آپ کے سامنے ہیں زندگی کے, تو اگر آپ سے کوئی خدا کا بندہ نہ ملا ہوتا تو شاید آپ یہ سب کچھ نہ دیکھ سکتے. نہ, صحیح بات نہیں دیکھ سکتے. آپ زندگی آپ کو قیمتی لگتی ہے بہت, خدا کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, دعا کرتے ہیں روزانہ. جی روزانہ. اب آپ خوش ہیں؟ بہت خوش. تھینک یو ویری مچ. 4th لیڈرشپ ریوائول ٹریننگ سیمینار, اسی سلسلے میں تیسرا انٹرویو. بہن آپ کا نام؟ میرا نام سارا سیرل داس. تو کب سے آپ سیمینار میں شرکت کرتے ہیں؟ پچھلے سال مجھے بھول جاتے. ہاں جی, 3 سیمینارز اٹینڈ کیے, 2 اس سے پہلے اور 1 اس سال کا. یہ سب سے پہلا ہوا؟ ہاں نہیں, اس میں نہیں تھی. کیا محسوس کیا آپ نے؟ بہت اچھا لگا جب اسے تو 3 سیمینار اٹینڈ کر لیے. ضرورت ہے, جیسا کہ خدا نے کہا تھا بھائی کو کہ میرے اعضاء کو اکٹھا کرو, تو یہ ہے کہ ان سیمینارز میں اگر دیکھا جائے اور پورے اس طور سے جیسا خدا نے کہا ہے اس طور سے شریک ہوا جائے, تو میرا خیال ہے اگر ایسے سیمینارز کرائے جائیں تو یہ جو اتنی کلیسیا میں کانفلکٹس ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا مسئلہ محسوس ہوتا ہے. پچھلے سیمینارز میں تو یہ کہ اچھے لیکچرز تھے, اچھا کلام سننے کو ملا, برکت ملی, سب ٹھیک ہے, لیکن اس دفعہ ایک بہت خاص انوائنٹنگ تھی جو پورے کمرے میں ٹھہر گئی, اور ایک شخص جو وہاں شریک تھا دعا میں, اس نے خدا کی اس عجیب اور گہری حضوری کو بہت زیادہ محسوس کیا. تو یہ ہے کہ ایسے سیمینارز ہونے چاہیے. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بھائی کو خدا نے یہ فضل دیا ہے کہ وہ ان سیمینارز کو نہ صرف کروا رہے ہیں بلکہ متواتر کروا رہے ہیں. اور جس طور سے اس دفعہ میں نے محسوس کیا یہ ہے کہ وہ دن بدن ان سیمینارز میں خدا کا روح جو ہے وہ زیادہ گہرے طور سے کام کر رہا ہے. آپ کا نام لیا گیا جو اس سیمینار میں جو خاص واقعات ہوئے خدا کے بڑے کاموں میں سے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ہاں جی, ہم لوگ مزدور لوگ ہیں, تو یہ ہے کہ خداوند کے لیے ہم سب پورا فیملی, میری ساس ہیں, میرا دیور نندر یہاں نہیں ہے لیکن وہ بھی بہت ولنگ ہیں, خواہش رکھتی ہیں, میرے ہسبینڈ ہیں جو ہم سب میں زیادہ شاید جوشیلے ہیں. تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ خداوند کے لیے ہم کام کریں اور اس قدر کام کریں کہ بس وہ بڑھتا جائے اور ہم کرتے جائیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کام کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے, خدمت ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ہم وہ رفاقت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو زیادہ ضروری ہے. میٹنگس ہمارے گھر میں خدا ان کا بہت فضل ہے, بہت زیادہ ہوتی ہیں, فیملی پریئر بھی ٹھیک ہے, لیکن بعض اوقات ہمیں سیلف ڈیووشن جو ہے اس کے لیے اس قدر وقت نہیں مل پاتا جس قدر ہم چاہتے ہیں. تو ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ ہم لوگ جب ہم گاتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹے تیرے حضور
سجدہ کروں رات کے پچھلے پہر میں، دعا کروں. جب یہ سب کچھ سنتے ہیں اور جب ان سب کے پیچھے کے واقعات ہم سنتے ہیں تو اس قدر شدید خواہش ابھرتی ہے کہ کاش ہم پہ خدا ان کی اس قدر فضل ہو کہ وہ ہمیں راتوں کو اٹھائے اور ہم اس کے حضور میں گھٹنے ٹیکیں. لیکن یعنی یہ بہت شدید خواہش ہے ہم سب میں کہ گھٹنوں کے بل ہو کے ہم اس کے حضور گھنٹوں گھنٹے ٹھہرے رہیں. تو میں بہت پچھلے دنوں اس بارے میں سوچتی تھی. پھر میں کہتی تھی دیکھو خداوند تو جانتا ہے کہ گھر سنبھالنا ہے، پھر ظاہر بچے ہیں تو ان کو اچھے طور سے رکھنا بھی ہے، کم از کم اتنا کہ کم از کم ایک نارمل لائف تو وہ گزار سکیں. اب مسئلہ یہ آپ کو پتہ آج کل کے دور میں محنت تو کرنی پڑتی ہے، پھر وقت اتنا نہیں مل پاتا. تو میں کہتی تھی کبھی میں سوچتی تھی شاید خداوند کہتا ہو کہ مجھے وقت نہیں دیتے، لیکن پھر ایک تسلی تھی کہ وہ جانتا ہے. ایک یہ بات تھی. پھر ہم جن لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں چرچ وائز، برادر سلیم، برادر ولیم، انہوں نے وہ لوگ ہیں جو دن میں کام کرتے ہیں اور پھر رات کو 12 بجے تک ان چرچز کو جہاں کوئی نہیں جاتا، اور اسپیشلی جو غریب لوگ ہیں جو صرف یہ جانتے ہیں کہ یسوع ہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، وہاں جا کے وہ بیداری پھیلاتے ہیں. تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہم ریلیٹڈ ہیں. انہوں نے کچھ کام کہا تھا مجھے کرنے کو بہنوں کے لیے، تو ظاہر ہے میں نے ہاں تو کہہ دی تھی، لیکن میں خداوند سے بہت افرمیٹیو جواب چاہتی تھی کہ وہ اسی کی طرف سے کام ہے، جب ہی سے مجھے برکت ملے گی اور وہ منسٹری کامیاب ہوگی. تو میں اس وقت خداوند کو کہہ رہی تھی، یہ ساری باتیں خداوند کے حضور میں نے رکھی ہوئی تھی کہ خداوند تو مجھ سے کلام کر. اور اسی وقت میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ سہیل میرا نام کیوں نہیں بولتا، اور پھر میں یہ سوچتا تھا کہ وہ میرا نام کیوں بولے گا. اور اسی وقت بھائی سہیل نے کہا کہ خداوند عجیب طور سے ہماری بہن مسز سرل کے ساتھ کلام کر رہا ہے. اور 2 بار انہوں نے میرا نام نہیں لیا بلکہ مجھے مسز سرل کہہ کر پکارا. اور اسی وقت میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا کہ تمہارا نام کیوں نہیں لیتا. اور اسی وقت انہوں نے کہا کہ بہن سارا کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ دیکھ میں تیرے دل اور تیری نیت کو جانتا ہوں اور میں تیری ساری مصیبت کو بھی جانتا ہوں اور میں اس کو تجھ سے دور کروں گا. تو خداوند کے نام کو جلا لو کہ اس دن سے ایک نیا جوش ہے اور ایک بہت اطمینان ہے کہ خداوند جانتا ہی کیئرس. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ جانتے ہو کہ آپ کی مجبوری کو بھی خداوند جانتا ہے، اور آپ تو یہ جانتے ہیں کہ آپ اس کے حضور جب تک وہ آپ کے ساتھ نہیں آپ کچھ نہیں ہیں، لیکن یہ شکر ہے کہ اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. ہم بہت بھی کوشش کریں اس معیار کو نہیں پہنچ سکتے، ایک کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ خدا ان کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ سمجھتا ہے، اور وہ اسی لیے زمین پر آیا تھا کہ وہ انسان ہو کر ہماری مجبوریوں کو سمجھ لے. میں نے یہ جو چوتھے سیمینار کا آپ نے واقعہ بتایا کہ خدا نے آپ سے کلام کیا، پہلے بھائی سے کیا، پھر آپ کا نام لیا گیا، تو اس سے جو خاندان میں جو روحانی ترقی کی منازل ہیں ان میں کچھ اضافہ ہوا؟ ہاں، یہ تو دن بدن بلکہ خدا ان کا شکر ہے بڑھتا ہی جاتا ہے. ایک اطمینان تھا ہم سب کے لیے. اب یہ دیکھیے کہ بالکل 3 اشخاص کے ذہن میں ایک کنفرمیشن والی بات ہے کہ جب میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے، اب ظاہر ہے وہ اپنے ذہن سے تو یہ بات نہیں سوچیں گے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی بھائی سیمول ان کا نام لیں گے، اور پھر جب انہوں نے مسز سرل کہا تو انہوں نے کہا کہ اب وہ میرا نام لیں گے، اور ایسا ہی ہوا. تو جس قدر وہ روحانی ترقی کی منازل طے کریں ان کے لیے بھی ایک حوصلہ افزائی کی بات ہے. میرے لیے اطمینان کی بات ہے کہ جس قدر میں کوشش کرتی ہوں خداوند اس کو پسند کرتا ہے، اور یہ کہ خداوند ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے کاموں میں ہمیں شیئر کرتا ہے، ہمارے کاموں کو ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے. اس وجہ سے یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو خاصے اچھے تجربات ہوئے اس کے بعد. بھائی سہیل جو ابھی کام کر رہے ہیں، یہ چوتھا سیمینار تھا، وہ جوش و جذبہ رکھتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس سے لگاتار جاری رکھیں. تو آپ ایک ہی جسم کا حصہ ہوتے ہوئے ان کے لیے کیا دعا رکھتے ہیں، کیا وش کرنا چاہتے ہیں، یا وہ آپ ان کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا آپ انہیں نصیحت کریں؟ نصیحت کرنے والے تو خدا پاک روح ہیں، ہم نے کیا نصیحت کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیے، جیسا میں نے آپ کو بتایا ہم پہلے انجوائے کرتے تھے سیمینار، لیکن اس دفعہ جو ہر شخص نے جو گہرا ادھر محسوس کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خداوند انہیں چھوڑنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ چھوڑنا چاہیں تو تب بھی خداوند انہیں اس کی اجازت نہیں دے گا. دعا ہم ضرور کرتے ہیں، خداوند کے ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند نے بھائی کو یہ رویا دی ہے، اور بھائی بھی خداوند کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. یہ رویا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. بھائی نے خود کہا کہ میرے پیرنٹس اور میری وائف
بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں، تو ہم خدا ان سے ان کے خاندان کے لیے ان کے لیے بہت برکت چاہتے ہیں، اور خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ جس کو اس نے رویا دی وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ خدا ان کے لیے، خدا ان سے ہم دعا کرتے ہیں بھائی کے لیے، خدا انہیں بہت برکت دے، جاری رکھے ضرور، یہ چھوڑیں گے نہیں، اتنا ہمیں پتہ ہے، کیونکہ اب تو بہت زیادہ ترقی کی منازل انہوں نے طے کی ہیں، انہوں نے خود بھی فیل کیا ہے، اور خدا انہیں بہت گہرے میں لے کے گئے ہیں۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ جو شخص خدا ان کو ایک دفعہ چکھ لے